اور ان میں سے بھی چند ایک کو ایسی ہوتی ہیں جن کو ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت پڑے، اور مورٹیلٹی یعنی کہ کسی بیماری سے کوئی فرد کوئی انتقال ہو جائے، شرح اموات جو ہے 2% ہے گلوبل، کچھ فرق ہیں ملکوں میں، لیکن یہ تو لا علاج سے آپ ایک یعنی ٹھیک ہے، اس میں ابھی فی الحال علاج دریافت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اپنی ریسرچ جاری رکھنی چاہیے، لیکن بچاؤ ممکن ہے جہاں تک آپ سیریسلی اس کو دھیان کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہو بھی گیا تو علاج تو نہیں ہے، لیکن زیادہ سیریس نہیں ہوتی اکثر لوگوں میں۔ سر یہ بتائیے، ایک ہی پیشنٹ میں کرونا اور نمونیا ساتھ دیکھنے میں آیا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے، ہم ڈاکٹرز کو اکثر یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے، کیونکہ جو سیریس پیشنٹس ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں کووڈ کے، ان میں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سیریس سمٹمز ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز چھوڑ نہ دیں کہ جس سے یعنی اس کو بہتری ہو سکے، کیونکہ کچھ پیشنٹس کافی سیریس ہوتے ہیں، تو ان میں ہمارے ذہن میں بیکٹیریل انفیکشن کا بھی آتا ہے، کیونکہ ایکس رے دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا، تھوڑا بہت ایکس رے میں بھی ایکچولی فرق ہوتا ہے، ہم وائرل اور بیکٹیریل میں کسی حد تک گیس ورک کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کلچر نہیں آ جاتا ہم لوگ کہیں، لیکن کچھ پیشنٹس میں ہمارے اندر خود خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اینٹی بائیوٹکس دے دیں جو بیکٹیریل کے خلاف ہے، اور کچھ پیشنٹس میں سیکنڈری انفیکشن یعنی وائرل انفیکشن مین تھا اور بیکٹیریا بھی اس کے اوپر ہو گئے، اس کی ایویڈنس بھی ملی ہے، تھوڑے سے ہوتے ہیں لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب بلڈ کلچر آ جائے۔ تو ایک جنرل رول یہ ہے کہ کووڈ نمونیا جس کو کنفرم ہو جائے یا شبہ بھی ہو، اس کو اینٹی بائیوٹک لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ وائرس ہے، اینٹی بائیوٹکس اس کے خلاف اثر نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ کہ بیکٹیریا کا وائرسز کے ساتھ ہونا بہت ہی کم کیسز میں پایا گیا ہے، اور اس لیے خود بخود یعنی سیلف تھیراپی کی میں ڈسکریج کروں گا۔ سر ایستھما کے مریض کیا زیادہ رسک میں ہیں؟ ایستھما کے مریض شروع میں جب یہ کووڈ کے نئے کیسز آئے تھے تو یہ جو ایٹ رسک گروپس ہیں جن کو بیماریاں کچھ ساتھ میں ہوں، جیسے ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، ان کے ساتھ لنگ ڈیزیزز کا بھی ذکر آیا تھا، اور آبویس ہی بات ہی کیونکہ لنگ نمونیا کراتا ہے، لیکن بعد میں ریسرچ نے ثابت کیا کہ ایسما یا COPD کے مریض ان کو کووڈ کے زیادہ ہونے کی یا جب کووڈ ہو جائے تو زیادہ شدت ہونے کی کوئی اتنی زیادہ رسک نہیں ہے جتنا کہ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کا ہے، لیکن چونکہ علامتیں ملتی جلتی ہیں ایسما کا یا COPD کا، مثال کے طور پہ ایک عام آدمی جب اس کے اندر کوئی وائرل انفیکشن ہو یا بیکٹیریل انفیکشن ہو تب اس کا ایسما بگڑتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، جس کو ہم ایکسیسربیشن کہتے ہیں، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، ڈسٹ ہے وغیرہ، انفیکشن ایک عام وجہ ہے۔ تو ایسما کے مریض کو جب کوئی بخار ہوگا، جب کوئی کھانسی ہوگی، جب کوئی اس قسم کی علامت ہوگی تو اس کے ذہن میں جائے گا تو صحیح کہ یہ کہیں سے کووڈ نہیں ہو گیا، تو یعنی یہ تعلق تو ہے، کیونکہ ایسما کے مریضوں میں بہت کامنلی یہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ COPD جو سگریٹ اسموکرز ہیں ان کے اندر تو یہ بہت ہی فریکوینٹ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار چیسٹ انفیکشنز ہو رہی ہیں، گلے کا انفیکشن ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ ایسما کے یا COPD کے پیشنٹ ہیں، یا بلکہ یوں کہیے کہ لنگ کے کوئی بھی آپ کو دیگر کرونک ڈیزیز ہے، انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز وغیرہ ہے، آپ اسی طرح اس کا علاج کرتے رہیے، جو ایسما میں دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، انہیلر جو ہیں وہ لیتے رہیں، انہیلرز اور دیگر دوائیاں جو ہیں، اگر آپ اس کو لے رہے ہیں تو آپ کو کووڈ کے زیادہ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ کو کووڈ بھی ہے اور ایسما یا COPD بھی ہے تو بھی آپ کے کووڈ کی وجہ سے ایسما کے خراب ہونے کا یا ایسما کی وجہ سے کووڈ کے خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو چاہیے ڈاکٹر صاحب ہم کنٹینیو کریں گے، ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینا پڑے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔